اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى السماوات ملائ الارض ملائ العظیم. لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد وعلى محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کی وجہ سے پوری کائنات کو تخلیق کیا گیا. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ صاحبزادہ محمد زاہد فقیر حسینی. آپ ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل سرکار جی ملتان شریف آستانہ علی رشیدیہ دیکھ رہے ہیں. امید ہے خداوند متعال سے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. آج کی ویڈیو جو آج کا خاص موضوع ہے وہ ہے نصر من اللہ والفتح قریب. بہت پیاری آیت ہے، زبان زد عام ہے، اور سب سے زیادہ یہ آیت ہمیں الیکشن کے وقت پوسٹرز پر، پیرافلیکس پر، بینرز پر دیکھنے کو واضح نظر آتی ہے. ہر شخص کو پتہ ہے کہ اس آیت کا مفہوم اور ترجمہ کیا ہے. ہر شخص جانتا ہے کہ اس کے فوائد کیا ہیں. ہر مسلک سے بالا تر ہو کر آپ اہل تشیع ہیں، آپ سنی ہیں، آپ دیوبند ہیں، آپ اہل حدیث ہیں، آپ وہابی ہیں، آپ کچھ بھی ہیں، لیکن بطور مسلمان ہم سب کا ایمان، ہم سب کا یقین، ہم سب کا عقیدہ یہی ہے کہ قرآن شفا ہی شفا ہے اور اللہ کی طرف سے ہدایت کاملہ. تو ناظرین، شروع میں نے آپ کو بتا دیا کہ آج ہم اسی آیت مبارکہ کے بارے میں ڈسکس کرنے لگے ہیں. ایسا کوئی بھی مہم لفظ میں نے استعمال کیا، مہم، ایسا کوئی کام جو آپ کو کمپٹیشن میں ڈال دیں، اس کی میں ایک نہیں ہزاروں مثالیں دے سکتا ہوں. کہ فرض کریں آپ نے مارکیٹ میں کوئی نئی دکان خریدنے کا ارادہ کیا، اور آپ نے ارادہ کیا اور آپ کو پتہ چلا کہ اس دکان کے تو امیدوار ایک نہیں تقریباً کوئی 4-5 امیدوار ہیں، اور ہر بندہ اپنی مرضی کا ریٹ دے رہا ہے تاکہ وہ اس دکان کا مالک بن سکے. تو ایسے میں یہی صورت مبارکہ آپ کے لیے کامیابیوں کے تمام دروازے کھول دے گی. بالکل اسی طرح کہ ہم کسی کے ہاں رشتے کے طالب ہو جائیں، لیکن پتہ چلے کہ فلاں جگہ سے اس بچی کا رشتہ ملنا بہت مشکل ہے، لیکن کیونکہ اس کے فیملی میں اور آؤٹ آف فیملی سے رشتے بہت ہیں. جب آپ کا کمپٹیشن پڑے تو اس وقت بھی یہی آیت مبارکہ آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہوگی. اور کئی معاملات ہیں، آپ کا لین دین کا کوئی مسئلہ ہے، آپ کے کاروبار کے مسائل ہیں، آپ کسی الیکشن کمپین کا حصہ بننے جا رہے ہیں، آپ حتیٰ کہ کوئی کھیل کود کا معاملہ ہے یا آپ کی پڑھائی کا معاملہ، آپ کے کاروبار کا معاملہ ہے یا لین دین کا معاملہ، ہر صورت میں یہ آیت مبارکہ، یہی صورت آپ کو ہمیشہ کامیابیوں سے ہمکنار کرے گی. اب کس وقت اس آیت مبارکہ کو ہم نے کس تعداد میں پڑھنا ہے، یہ عمل بتاتے ہیں. کوئی بھی عمل شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو ہمیشہ بتاتا ہوں، وظیفوں کی تعداد مقرر ہوتی ہے لیکن عمل کا طریقہ ہے. وظیفے کی آپ زکوٰۃ نہیں نکالتے، لیکن عمل جب بھی کریں گے اس کی زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے. تو کوئی بھی عمل کریں، عمل شروع کرنے سے پہلے زکوٰۃ ادا کیا کریں، اور اس عمل کی زکوٰۃ کا طریقہ بھی وہی ہے جو ہم نے اپنے سلسلے میں رائج کیا ہوا ہے، اور وہ ہے 4 نفل برائے حاجات. ہر نفل میں سورہ فاتحہ الحمد 4 مرتبہ اور سورہ اخلاص 13 مرتبہ. اس کے بعد 100 روپے کی نیاز بنام حضرت علی کرم اللہ وجہ. اور یہ جب آپ کام کر لیں تو میری طرف سے آپ کو اس عمل کی اجازت مل چکی ہے. عمل کیا ہے؟ اگر آپ رشتے کے مسئلے مسائل میں ایز اے کمپٹیٹر کام کر رہے ہیں، آپ کا کمپٹیشن زیادہ پڑ گیا ہے، اور آپ نے وہ حصول بنا لیا ہے کہ رشتہ بہت اچھا ہے، لوگ بہت اچھے ہیں، خاندان بہت اچھا، اور وہیں سے ہم نے فلاں بچی کا رشتہ لینا ہے، تو کسی کو خدا نہ خواستہ بندش وغیرہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک بات یاد رکھیں، یہ معاملات بہت دیکھنے میں آ رہے ہیں کہ لوگوں نے دنیا اور دنیا کے مقاصد کو اتنا اہم بنا لیا ہے کہ آخرت انہیں معمولی سی لگتی ہے اپنے معاملے کے آگے. خدا کی قسم، دنیا کا سب سے بڑا فائدہ آپ یہاں سے ایمان بچا کر نکل جائیں، یہ سب سے بڑا فائدہ ہے. ورنہ سورہ عصر میں تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ وَالْعَصْرِ إِنَّ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَصَّوْا بِالْحَقِّ وَتَوَصَّوْا بِالصَّبْرِ. قسم ہے زمانے کی کہ بے شک انسان بڑے خسارے میں ہیں. ایسے لوگ جو اپنے ذرا سے چند ٹکوں کی
غرض کی خاطر کسی کا کاروبار بند کر دیں، کسی کے حسد میں بندش لگا دیں، کسی کا نقصان پہنچانے کے لیے جادو کی طرف چلے جاتے ہیں، کالے جادو کی طرف، سفلی جادو کی طرف، کالے علم کی طرف رخ کرتے ہیں، یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جادو کرنے والا اور کروانے والا دونوں دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ آپ صرف یہ نہ سوچیں کہ آپ اپنے مسائل لے کر کسی عیسائی کے پاس گئے ہیں یا اپنا مسائل لے کر فلاں کسی پنڈت کے پاس گئے ہیں تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ پھر آپ کا ایمان، آپ کا توکل کیا ہے؟ آپ کسی پیر خانے کی طرف، کسی مرشد خانے کی طرف جائیں، کم از کم وہ آپ کو جو بھی وظیفہ بتائے گا قرآن سے تو ثابت ہوگا، وہ کوئی آیت ہی پڑھنے کے لیے دے گا، وہ کوئی نام جپنے کے لیے اللہ کا دے گا، وہ کسی آیت کے بارے میں آپ کو بتائے گا، قرآن سے ریلیٹڈ کوئی بھی آیت آپ کو دے دے گا کہ فلاں وظیفہ۔ مقصد تو سارا یہی ہوگا کہ آپ نفل عبادت کریں، روزہ رکھیں یا فلاں کریں۔ مانگنا تو اللہ کی ذات سے ہی ہے، لیکن جو لوگ اٹھ کے مشرکین کے پاس چلے جاتے ہیں، آپ ہندو کسی عیسائی اور پنڈت کے پاس جا رہے ہیں، آپ کا ایمان نہیں رہتا تو خدا را ایمان کی حالت میں مر جانا یہ زیادہ بہتر ہے اپنا ایمان ختم کرنے سے۔ آپ ذرا سے غرض و مقاصد کے لیے اس طرح نہ جائیں۔ یہ تھا اب ہم ٹاپک سے، لیکن یہ میرے ٹاپک کا بھی بہت لازمی حصہ تھا، میں اس کو عام حصہ نہیں کہوں گا۔ یہ ان تمام تر جو میرا علمی مواد میں کہوں گا کہ یوٹیوب پہ بڑا، ان سب سے زیادہ امپورٹنٹ میرا مواد یہی ہے جو میری تشہیر ہے کہ آپ اپنے ذرا سے مسئلے کے لیے کسی جادوگر، کسی عیسائی کے پاس ہرگز نہ جائیں۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ کھلا کفر کر رہے ہیں، کھلا شرک کر رہے ہیں، اور اس کی سزا اللہ کے ہاں اس سے بڑھ کر کیا ہوگی کہ آپ کا خاتمہ ایمان سے کر دیا، آپ کا ایمان ہی ختم ہو گیا۔ ورنہ ہمارے اور بزرگوں کی تو دعا یہی ہے کہ خاتمہ بالخیر، یا اللہ ایمان کی حالت میں زندگی اور ایمان کی حالت میں موت دینا۔ چلیں اب آتے ہیں جناب اپنے ٹاپک کی طرف، کہ ہم جو بات کر رہے تھے کہ کسی بچی کا رشتہ آپ لینا چاہ رہے ہیں، آپ کو خاندان اچھا لگا ہے، حسب نسب والے لوگ ہیں، بچی پڑھی لکھی ہے، دیندار ہے، اور وہاں امیدوار بھی بہت ہیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ یہی آیت مبارکہ ہے جس کے بارے میں یہ پوری ویڈیو بنائی جا رہی ہے۔ اول و آخر درود پاک جب آپ نے عمل پڑھ لیا ہے، عمل کی زکوٰۃ دے دی ہے، زکوٰۃ کا طریقہ میں نے بیان کر دیا ہے، عمل کی زکوٰۃ دینے کے بعد جب آپ شیرنی بنا میں حضرت نیاز دے لیں، اس کے بعد میری طرف سے اجازت ہے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ عمل کیا ہے؟ آپ نے ہر فرض نماز کے بعد روزانہ 5 فرض نمازیں ہیں، ہر فرض نماز کے بعد اپنے اول و آخر درود پاک 11 مرتبہ، سورہ فاتحہ، الحمد شریف 4 مرتبہ، اور 121 مرتبہ، صرف رشتے کے حصول کے لیے بتا رہا ہوں، 121 مرتبہ نصر اللہ والفتح کریم، یہ آپ نے 121 مرتبہ پڑھنا ہے، اور دل کے اندر اس بچی کا نام، اس کی ماں کا نام لے کے پکارنا کہ فلاں رشتہ یا الہ العالمین ہمیں اس میں آسانیاں پیدا فرما، یہ دعا رہے۔ آپ یہ عمل کریں، صرف 11 دن کا لگاتار عمل ہے، انشاءاللہ زوجل آپ کو کامیابی ضرور ملے گی۔ اب آتے ہیں ہمارے وہ دکاندار حضرات، وہ بھائی حضرات جو مارکیٹ میں کوئی نئی دکان لینا چاہ رہے ہیں، لیکن کمپٹیٹر بہت زیادہ ہے، کمپٹیشن آپ کا سخت ہے، اور ایک بندہ جتنے کی وہ چیز نہیں ہے لیکن دوسرا خریدنے کی آڑ میں اس کا پیسہ بڑھائے جا رہا ہے، تو اس عمل کے لیے اب آپ کو کیا چاہیے؟ آپ نے کرنا کیا ہے؟ عمل کی پہلے زکوٰۃ دینی ہے، جو طریقہ بتا دیا، نفل برائے حاجات پڑھنے ہیں، نیاز دینی ہے، اور اس کے بعد جب اجازت مل جائے اس عمل کی، پھر آپ نے یہ کرنا ہے ہر فرض نماز کے بعد 141 مرتبہ، تعداد سن لیں، 141 مرتبہ اول و آخر درود پاک 11 مرتبہ، سورہ فاتحہ الحمد شریف 4 مرتبہ، اور 141 مرتبہ یہ آیت مبارکہ آپ نے پڑھنی ہے۔ اور جو مالک دکان ہے اس کے لیے دل میں یہ دعا رکھنی ہے کہ یا الہ العالمین اس بندے کے لیے، میرے لیے، اس بندے کے دل میں میرے لیے نرمی ڈال دے تاکہ میں اس معاملے کو خوش اسلوبی سے طے کر سکوں، یا الہ العالمین اس بندے کے دل میں میری طرف سے محبت ڈال دے تاکہ وہ سارے معاملات میرے ساتھ کرے۔ یہ عمل کریں، اور یہ عمل کرنا کتنے دن ہے؟ صرف اور صرف 7 دن، یہ زیادہ دیر کا عمل نہیں ہے، آپ صرف 7 دن یہ عمل کریں، انشاءاللہ زوجل۔ اگر آپ کے کمپیٹیٹر مارکیٹ میں 100 سے زیادہ بھی ہوئے تب بھی دکان آپ کی ہوگی انشاءاللہ زوجل، اللہ نے چاہا تو۔ آج آپ آتے ہیں جناب لین دین کا مسئلہ۔ کئی لوگ
تنگ ہوتے ہیں، قرضہ لے لیتے ہیں، لیکن جس سے قرض لیا ہے وہ وقت دینے کو تیار نہیں ہوتا، یا آپ کے پاس وہ معاملات ہیں، اس بیچارے کا قصور نہیں ہے اگر قرضہ دے دیا، اس کی مہربانی ہے کہ اس نے ہم پہ احسان کیا تھا، لیکن ہمارے پاس اس کو دیے ہوئے وقت کے مطابق پیسے نہیں ہو سکے، اب ہم اس سے وقت لینا چاہ رہے ہیں، تو اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ 3 دن کا صرف عمل ہے، 3 دن کا عمل ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ اول و آخر درود پاک 11 مرتبہ، سورہ فاتحہ الحمد شریف 4 مرتبہ، اور 7 مرتبہ سورہ نصر اذا جاء نصر اللہ والفتح، اور صرف 101 مرتبہ نصر من اللہ والفتح قریب، یہ پڑھ لیں انشاءاللہ عزوجل۔ انشاءاللہ عزوجل صرف 3 دن کا عمل ہے۔ وہ شخص جو وقت آپ مانگیں گے، اب یہ نہیں ہے کہ آپ اسے 10 سال مانگ لیں، نہ، جو مناسب وقت ہو جس میں آپ دے سکتے ہیں، انشاءاللہ عزوجل، انشاءاللہ عزوجل وہ آپ کو وقت دے گا تاکہ آپ اسے باقاعدگی سے اس کا قرضہ ادا کر سکیں، آپ کو وقت بھی مل جائے گا اور آپ کی بات بھی بن جائے گی۔ تو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی گی، آپ کو ہمارا چینل، ہماری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں، گاہے بگاہے اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے، کمنٹ سیکشن آپ ہی کے لیے ہے۔ امید ہے آپ کو اچھی ویڈیو لگے گی، اچھی اور نیک بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، اور ہمارے چینل جتنے بھی وظائف والے چینل ہیں ان کو ضرور شیئر کیا کریں۔ اس کی ایک وجہ ہے کیونکہ اس میں اللہ ہی کا نام ہے، اللہ ہی کی آیات ہیں، تو جب آپ شیئر کرتے ہیں کوئی بندہ عمل کر لیتا ہے اس پہ، تو قرآن و حدیث کے حوالے سے وہ ثواب آپ کو بھی پہنچتا ہے۔ تو اچھی اور نیک بات پھیلانے صدقہ جاریہ، اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا، ہو سکتا ہے آپ کے شیئر کی وجہ سے کسی کا بھلا ہو جائے۔ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت پھر حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، فی امان۔